عرصہ پہلے ایک رحم دل بادشاہ جو دلوں پر حکومت کرتا تھا، سب اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک تھا جو جانتا تھا کہ سلطنت میں یہ سب کچھ جادو سے ہو رہا ہے۔ ہر رات کھانے کے بعد ایک بھروسے مند غلام کے ذریعے ایک پکوان سرو کیا جاتا تھا۔ وہ غلام بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ پکوان کیا ہے۔ ایک دن اس نے جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پکوان کو کھولا اور ایک سفید سانپ دیکھا جس کو مار کے پکوان بنایا گیا تھا۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا۔ تب اس نے کھڑکی کی باہر کی آواز سنی۔ چڑیاں ملکہ کی انگوٹھی کھو جانے کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں جسے جھیل میں بطخ کھا گئی تھی۔ اس نے بطخ کو پکڑا اور اسے کاٹ کے انگوٹھی نکال لی اور ملکہ کو دے دی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا اس کو کیا انعام چاہیے؟ جہاں پناہ، مجھے گھوڑا اور سفر خرچ کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ میں دنیا دیکھنے کے لیے گھومنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے پاس جانوروں کی باتیں سننے کی طاقت تھی۔ غلام خوشی سے سواری کرتے ہوئے جنگل میں پہنچا۔ جب وہ 3 بے سہارا مچھلیوں کے پاس آیا جو پھنسی ہوئی تھیں۔ اوہ کیا بدقسمتی ہے، ہمیں بے سہارا مرنا پڑ رہا ہے۔ ایک رحم دل غلام مچھلیوں کو آزاد کروا کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ ہم تمہیں یاد رکھیں گے اور تمہاری بدقسمتی کا بدلہ دیں گے۔ غلام اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اتنے میں وہ چلانے کی آواز سنتا ہے اور راستے میں چینٹیوں کے پہاڑ کے باہر وہ چینٹیوں کے بادشاہ کو دیکھتا ہے۔ آؤ احمق گھوڑے، اپنے بھاری ٹاپوں سے بے رحمی سے ہمارے لوگوں کو روند کر چلے جا رہا ہے۔ کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے؟ ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ ایک اچھا روند دوسرے کا مستحق ہوتا ہے۔ جب وہ 2 بوڑھے کبوں کے پاس آتا ہے جنہوں نے نوجوانوں کو اپنے بچاؤ کے لیے دور پھینک دیا، یہ نوجوان خوف سے چلاتے ہیں، بے سہارا ہو کر اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ ہم کتنے مجبور جوجے ہیں، ابھی تو ہم لوگ کر سکتے بھی نہیں ہیں بھوکا رہنے کے علاوہ۔ غلام گھوڑے سے نیچے اتر کر تلوار کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ تینوں کوے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ بھوکے تھے اور غلام کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم تمہیں یاد رکھیں گے، تمہیں نیکی کا صلہ ملے گا۔ وہ ایک بڑے شہر میں پہنچتا ہے۔ وہاں بادشاہ کا سوار بھیڑ میں اعلان کر رہا ہوتا ہے، بادشاہ کی بیٹی کو شوہر چاہیے۔ جو کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنا چاہے گا اسے سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور اگر وہ ناکام رہا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ غلام محل کے باغ پر پہنچ کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتا ہے اور بادشاہ سے ملتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا۔ غلام کو کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں لے جایا جاتا ہے۔ بادشاہ بھی ایک بڑی کشتی میں ساتھ آتا ہے۔ بادشاہ اپنی انگوٹھی پانی پر پھینک کر اعلان کرتا ہے، اگر تم انگوٹھی کے بغیر پانی سے باہر آئے تو تمہیں بار بار لہروں کے حوالے کر کے سخت سزا دی جائے گی۔ حیرت زدہ اور بے سہارا غلام پانی کے اندر دیکھتا ہے، تبھی 3 مچھلیاں سطح پر آ کر اس کے ہاتھوں میں ایک شیل دیتی ہیں اور مسکرا کر چلی جاتی ہیں۔ غلام اس شیل کو کھولتا ہے، اس میں انگوٹھی تلاش کرتا ہے اور خوش ہو کر بادشاہ کو پیش کرتا ہے، مگر شہزادی غصے میں ہوتی ہے اور دوسری شرط اس سے شادی کے لیے رکھتی ہے۔ غصہ ور شہزادی غلام کو باغ میں لے جاتی ہے جہاں اس نے 10 بوری باجرے کے دانے شبنم کی طرح ہر طرف بکھیرے ہوتے ہیں۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ سارے دانے تمہیں چن کر اکٹھا کرنے ہوں گے، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دانوں کو دیکھ کر غلام نا امید اور شکستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ رات گزرتی ہے اور دن نکل آتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی نظر 10 باجرے کی بوریوں پر پڑتی ہے
اور چینٹیوں کے بادشاہ کی قیادت میں ہزاروں چیونٹیاں کو دیکھتا ہے۔ خوشی سے وہ شہزادی کی طرف دیکھتا ہے جو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے، لیکن اس پر بھی کسی طرح شہزادی کا دل نرم نہیں ہوتا۔ ایک شرط اور تمہیں پوری کرنی ہوگی، تبھی میں تم سے شادی کروں گی۔ ہاں محترمہ، آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے۔ تمہیں میرے لیے زندگی کے پیڑ سے ایک سنہرا سیب لانا ہوگا۔ غلام ہکا بکا ہو کر سنہرے سیب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ کئی دنوں کے لیے بے مقصد سفر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں زندگی کا پیڑ کہاں ہے۔ وہ بہت تھک جاتا ہے، اس کے جوتے پھٹ جاتے ہیں۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو کہ 3 کوے اس کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک سنہرا سیب اس کے پیٹ پر رکھا ہے۔ ہم وہی 3 جوان کوے ہیں جنہیں تم نے بھوک سے بچایا تھا۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ تمہیں زندگی کے پیڑ سے سنہرے سیب کی تلاش ہے۔ ہم اڑ کر سمندر کے پار دنیا کے آخر میں پہنچے جہاں زندگی کا پیڑ کھڑا تھا اور تمہارے لیے سنہری سیب لے آئے۔ وہ خوشی سے سیب لے کر شہزادی کے پاس آتا ہے۔ سیب دیکھ کر شہزادی کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کھا جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔